بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم اور معجزاتی واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کرنے اور بنی اسرائیل کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس قصے کو ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں اس واقعہ کا پس منظر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کا حکم دیا تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ قرآن مجید کے اس واقعے کا ذکر مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں ہے اور اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس میں سے 10 اور بڑھا دیں تو ان کے رب کا مقررہ وقت 40 راتوں میں پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں شریعت اور ہدایت عطا کی جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرائیے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اس کو پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اے رب، تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی ذات کو دنیا میں کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو پہاڑ پر ظاہر کیا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا کی، جو بنی اسرائیل کے لیے شریعت اور ہدایت تھی۔ تورات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ احکامات دیے جن کے ذریعے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے تھے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 63 میں اللہ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور کہا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو ہدایات ہیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا یوں تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ بھی سورۃ الاعراف کی آیت میں مذکور ہے۔
اللہ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح اٹھایا جیسے وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرے گا، تب ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیم آزمائشوں اور اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل کو دی گئی ہدایت کی ایک واضح مثال ہے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے کلام کرنا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوششیں اسلام کی تعلیمات میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اس کی اطاعت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن مجید اور احادیث میں بطور نصیحت بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔